والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. سورہ الفرقان کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ نَذِيرًا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والے کو بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. بس تم کافروں کی بات نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور اس قرآن کو لے کر کافروں کے خلاف ایک جہاد کبیر برپا کرو. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کا طریقہ کار اور انبیاء کا مقصد اور نصب العین، بلکہ خود انسانیت کا نصب العین اور مقصد اور طریقہ کار پہلے سے متعین ہے. یہ کسی کے کہنے سے نہ بدلتا ہے نہ متعین ہوتا. جو لوگ اپنا راستہ کسی دوسرے کے اعتراض یا کسی دوسرے کے سوال و جواب کے نتیجے میں متعین کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ غلط راستے پر جائیں گے، ان کو غلط راستے پر ڈالا جائے گا، وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جو لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا اعتراضات ہیں، کون لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان اعتراضات کے نتیجے میں وہ اپنا منزل اور اپنا راستہ متعین کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہے. وہ انسان غلطی پر ہے جب وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے. ابھی تک لوگوں کی رائے کیا بنی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا ایک راستہ بنا لیتا ہے. یہ راستہ آپ کے لیے پہلے سے متعین ہے. بندگی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ، وہ پہلے سے متعین ہے. وہ کسی اعتراض کے جواب میں نہیں متعین کیا گیا، کسی سوال کے جواب کے نتیجے میں نہیں متعین کیا گیا. وہ تخلیق انسان سے پہلے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بتایا گیا، پہلے اس مقصد کو لیا گیا ہے. اسی مقصد کی خاطر میں نے انسان کو پیدا کرنا. وہ کسی اعتراض، کسی سوال، کسی شبہ کے نتیجے میں اور اس کے جواب میں نہیں. اسی وجہ سے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت تھی، وہاں بھی ایک پیغمبر ہو، وہاں بھی ایک، ہر بستی میں الگ الگ پیغمبر ہونے چاہیے تاکہ ہمیں بھی موقع ملتا پیغمبری بنانے کا. قرآن نے فرمایا یہ ہماری مرضی تھی، ان لوگوں کی مرضی پر نہیں. تمہیں جو بھیجا گیا ہے ہماری مرضی تھی، تمہاری مرضی بھی نہیں تھی، کسی اور کی مرضی بھی نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی اس میں نہیں پوچھی گئی. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں تھے کہ مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا جائے. یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے طے کرتے. کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے، اپنے ارادے سے بنائی. انسان کو اپنے ارادے سے تخلیق کیا. انسان کا مقصد اور منزل، اس کا تعین بھی اپنے ارادے سے، اپنے منشے سے، اپنی پسند سے اس کو متعین کیا. اسی وجہ سے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کی بات نہ مانو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کی بات نہیں مانتے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم کافروں کی بات نہ مانو، کافروں کی اطاعت نہ کرو. سورہ کہف میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس شخص کا اتباع نہ کرو، اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں، جن لوگوں کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوئی بات نہیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں. ساری دنیا بھلائی، دنیا کی چیزیں ان کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بسی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے تو اللہ کا ذکر نہیں. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا.
جس شخص کو ہم نے دنیا میں یہ سزا دی ہے اس کے کرتوت کی وجہ سے، اس کے غلط رویے کی وجہ سے، اس کے غلط انتخاب کی وجہ سے، اس کی غلط نیت کی وجہ سے، اس کے غلط طریقے انتخاب کی وجہ سے، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کے نتیجے میں ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وہ ساری باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن ایک بات کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ اور پھر اس کے علامات کیا ہیں؟ واتبع ہوا، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ بات میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھ دی تھی، کئی دفعہ میں نے یہ بات کی کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی نظریات دنیا میں پیدا کیے گئے، بنائے گئے، وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر بنائے گئے۔ ان کی بنیاد میں ایک چیز ہے بس، قدر مشترک، وہ خواہشات نفس۔ یہودی بھی اسی لیے برباد ہوئے، عیسائی بھی اسی لیے برباد ہوئے، ورنہ ان کے پاس تو اللہ کی کتابیں تھیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ دین کے نام پر جو چیز پیش کرتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ اتباع ہوا ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ اس کی بنیاد میں نفسانی خواہشات کام کر رہی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ظاہر ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جس کے دل میں خدا کی یاد نہ ہو، وہ خواہشات کا بندہ بنے گا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پھر اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ دیکھیں اس ترتیب کو، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر آدمی کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہی ایک قصہ جو کسی عالم کا یا کسی قوم کا اللہ تعالیٰ نے سنایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ جو اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر پھر شیطان گھر کر لیتا ہے۔ خانہ خالی را دیو می گیرت، ایسے خالی گھروں میں پھر شیطان رہتے ہیں، شیطان وہاں پہ گھونسلے بناتے ہیں، شیطان کی رہائش کے لیے پھر وہ جگہ مناسب ہوتی ہے جو دل اللہ کے یاد سے غافل ہو۔ اور جب وہ پھر اتباع ہوا کے پیچھے، نفس کے خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کی ساری تگ و دو، اس کا مرکز و محور، اس کا دماغ گھومتا ہے تو خواہشات نفس کے ارد گرد گھومتا ہے، اور پھر اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، پھر وہ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک چیز جو جس کی قیمت ہوتی ہے اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہے، اور جو چیز کسی قیمت کی نہیں ہوتی اس کی قیمت کو اٹھاتا ہے، وہ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک طرف لڑک جاتا ہے، کبھی دوسری طرف لڑک جاتا ہے، وہ کبھی صراط مستقیم پر سیدھا نہیں ٹھہرتا۔ تو جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں خواہشات کو جگہ دی، خواہشات کا اتباع کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کے اتباع نہ کرو۔ پھر کیا کرو؟ یہ تو منفی کام ہو، مثبت کام کیا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے خلاف ایک جہاد کبیر برپا کرو۔ جہاد کبیر، دیکھیں نا، جہاد کو قرآن مجید میں یہاں پہ جہاد کبیر کہا گیا۔ ایک تو وقتی طور پر وہ جہاد ہے، اس کو ہم قتال کہتے ہیں، جہاں میدان جنگ میں آدمی کودتا ہے، وہ تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، وہ تو ایک وقتی چیز ہے، اور شاید جذبات میں آ کر برے سے برا آدمی بھی وہاں پہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے، وہ ایک وقتی چیز ہے، ضروری ہے اپنی جگہ پہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو اس سے بھی سب سے بڑی اہمیت جس چیز کی ہے، جس جہاد کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، کافروں کی بات نہ مانو بلکہ ان کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور ان کے خلاف کیا کرو؟ اپنی مرضی سے کوئی نظام نکالو۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کئی نظام بنا لیے، تم بھی اپنی مرضی سے کوئی نظام بنا نہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے خلاف ایک جہاد کبیر برپا کر۔ جہاد کبیر کا مطلب